میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ کتنے ہو گئے باہر کے ملکوں میں لوگ جا کر دکانداری گروسری شاپ اس کے لیے ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. یہاں پر تو آپ جہاں مرضی دکان کھول لیں, وہاں پر باقاعدہ اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو شراب بھی ساتھ رکھنی ہوتی ہے بیچنے کے لیے. کچھ مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم شراب نہیں رکھیں گے. وہ کہتے ہیں نہ رکھو, لازمی نہیں ہے, تمہارا آپشن ہے, اختیار ہے, لے لیا جی پرمٹ. میں ان لوگوں سے سنا مولانا صاحب کیا ہم شراب رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی شراب رکھیں تو زیادہ بکری ہوتی ہے, شراب نہ رکھیں تو گاہک نہیں آتے. صرف وہ لوگ آتے ہیں جن کو پتا ہو مسلمان کوئی آ گیا اور اگر شراب رکھی ہو تو سب آئیں گے, بکری زیادہ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پیسے زیادہ کما لو گے مگر ساتھ میں حرام بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا, اور وہ جو 2 پیسے آئیں گے نا وہ برکت والے نہیں ہوں گے, وہ باقی سارا بھی لے جائیں گے. ہمیں صرف دنیا کے فائدے کے لیے. کس کا فون بج رہا ہے بھائی؟ لیکن مسجدوں میں آ کے موسیقی بجاتے ہو آپ لوگ. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. جانا ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں, کام وہ کریں گے جو اللہ کو ناراض کرے, نبی کو ناراض کرے. قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. شراب کو الخبائث, گندگی برائیوں کی جڑ کہا گیا, مگر ہمارے لیے پیسہ آ جائے حرام ہے یا حلال پرواہ نہیں کرنی. میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں رہنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. میں نے اکثر کہا ہے جو باہر کے ملک میں جا کے رہتے ہیں نا, 4-5 چیزوں میں سے ایک چیز ان کو دینی پڑتی ہے. یا تو ایمان دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اولاد دیتے ہیں, صحت دیتے ہیں یا مال دیتے ہیں. کوئی ایک ضرور, کوئی نہیں بچتا. 10 سال 20 سال کے بعد کچھ نہ کچھ پیش آتا ہے. اولاد نکل جاتی ہے ہاتھ سے, ایمان نکل جاتا ہے ہاتھ سے, عزت چلی جاتی ہے. اب کی بیٹی 9-10 سال کی ہو جائے, آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ وہ کسی جگہ جانا چاہتی ہے. ماں باپ روک نہیں سکتے. باہر رہتے ہیں نا, وہ کسی ناچ گانے میں جائے, رات کہیں باہر رہنے جائے, کسی دوست اپنے لڑکے کے ساتھ جانا چاہے, ماں باپ روک نہیں سکتے. آپ روکیں گے وہ پولیس کو فون کر دے گی, فوراً وہاں سے وہ آ جائیں گے اور آپ کی لڑکی کو لے جائیں گے. بتائیے 4 پیسے تو آپ نے کما لیے, کیا رہ گیا پیچھے؟ تو یاد رکھو باہر گئے ہو جتنا ضروری ٹائم ہے رہو. جب دیکھو کہ اولاد جوان ہو رہی ہے, ضروری نہیں ہے وہاں رہنا. اگر ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو وہاں رہنا کوئی ضروری نہیں, آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے. مگر نہیں جی بچے اب ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے جی, بیمار ہو جاتے ہیں, نہیں چلتے, تو گئی نا, پھر اولاد گئی ہاتھ سے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم حلال کمائیں, حلال کھائیں اور حلال کریں. جو بھی کام ہے ناجائز حرام کاموں سے اونچی گئی ہے بچے. تو سود کے حوالے سے آپ نے سن لیا. بڑھانے کے لیے کہتے ہو, اللہ فرماتا بڑھتا نہیں ہے بلکہ گناہ بھی اور اس میں نقصان ہی ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو دو گے اس میں اللہ کا وعدہ ہے برکت بھی ہوگی, اضافہ بھی ہوگا. اگلی آیت ابھی پڑھ رہا ہوں, اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ تعالی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا,
پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاکی اور بڑائی برتری ہے اسے ان کے شرک سے، جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اللہ ان سے، اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے جائیں، کوئی بتائے جائیں، اللہ اس سے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ رزق کون دے رہا ہے؟ موت کون دے گا؟ دوبارہ کون اٹھائے گا؟ اللہ۔ کیا کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ صاف واضح بات۔ اس کے باوجود اللہ کو نہیں مانتے ہو، کیسے ہو؟ اس کے شریک بناتے ہو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی پانی کو، کبھی آگ کو، کبھی لکڑی کو، کبھی بتوں کو، کبھی کسی چیز کو۔ اللہ تعالی ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اگلے جمعے تفسیر کا یہ بیان نہیں ہوگا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ خلیفہ رسول، خلیفہ اول، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، امام العاشقین، امام الصادقین، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منائیں گے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ پھر اس کے بعد یہی تفسیر کا بیان ہوگا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اشتہار آپ کو بتایا عرس شریف کے 2 جمعوں سے لگے ہوئے ہیں، چھپ گئے ہیں۔ 2 فروری 2024 کو 41واں سالانہ عرس حضرت خطیب اعظم مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا منایا جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ، تیسرے جمعے کو دنیا بھر میں عالمی یوم خطیب اعظم ایصال ثواب کے لیے منایا جائے گا۔ عرس کا رسالہ چھپ گیا، آ چکا ہے، انشاءاللہ اگلے یا اس سے اگلے جمعے آپ کو دے دیں گے۔ اشتہار جو لوگ دور کے علاقوں کے لے جائیں اپنی مساجد میں یا لگانا چاہیں وہ اشتہار بھی لے جا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کلام پڑھیں، جمع کریں، تاکہ ہم بہت زیادہ تعداد میں اس ہستی کو ایصال ثواب کریں جس نے زندگی ہی نبی کے لیے گزاری، عشق رسول میں گزاری، تو عرس کے لیے آپ کو یاد دہانی کرانی تھی۔ والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا جو بہترین کتاب ہے کربلا کے واقعات کے حوالے سے، صحیح واقعات پر، اس کا انگریزی ترجمہ مکمل ہو کے شائع ہو گیا ہے، مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ وہ بھی ایک محنت، ایک کوشش، اللہ نے اس میں کامیابی دی، اس کا ترجمہ بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے۔ انگریزی پڑھنے والوں کے لیے وہ بہترین تحفہ۔ والد صاحب قبلہ کی کئی کتابیں انگریزی کرا لیں، ذکر جمیل جو ان کی سب سے شاہکار کتاب وہ انگریزی ہو گئی۔ اسی طرح ثواب العبادات، برکات میلاد، طلاق ثلاثہ، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، درس توحید، یہ
اور سفینہ نوح حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں، یہ ساری کتابیں انگریزی میں ہو چکی ہیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہیں، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی باہر راشد صاحب اسٹال لگاتے ہیں آپ کے لیے، ان سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج 29 جو بھی آپ بولتے ہیں، 29 دسمبر، کل 30 اور پرسوں 31 کی رات کو لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، نئے سال کا آغاز۔ غیروں کا طریقہ مسلمانوں نے اپنا لیا۔ رات کے 12 بجے جناب فائرنگ ہوگی، ہلڑ بازی ہوگی، ناچ گانے ہوں گے، تماشے ہوں گے۔ یہ گناہ سے استقبال کرو گے، گناہ کے کاموں سے تو سال اچھا گزرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں گند، کہتے ہیں اس ایک رات میں جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ سڑکوں پر کیا کیا تماشے ہوتے ہیں، وہ گند ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں کرنے لگ جائیں تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ اول تو اس سال کے استقبال کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، ہمارا تو یکم محرم سے ہوتا ہے، اور ہم بھی کسی چیز کا اگر استقبال کریں تو نیکی سے کرتے ہیں، دعا سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات سے کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو گناہ کا ہے معاملہ، وہ یاد رکھیں کہ گناہ کرنے والے خیر کی امید نہ رکھیں۔ ہماری اس جامع مسجد گلزار حبیب میں کئی برس سے یہ سلسلہ ہے کہ 11:59 پر مائک کھولا جائے گا، درود شریف پڑھا جائے گا، درود شریف پڑھتے پڑھتے 12 بج جائیں گے، اذان دی جائے گی۔ اللہ کے نام سے آغاز تاکہ برکت ہو، بلائیں دور ہوں۔ مؤذن صاحب جو ہماری مسجد کے ہیں اس وقت وہ کراچی میں نہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ امید ہے وہ آ جائیں گے، ورنہ امام صاحب اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہفتے کے دن، نہیں اتوار ہوگی نا، اتوار کو 31 دسمبر کو 11:58 پر مائک کھول کے درود شریف پڑھ کے اذان کا اہتمام ہوگا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو غلط کاریوں سے روکیے گا۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیا عیسوی سال بھی خیر والا آئے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے، عالم اسلام کے لیے اللہ تعالی آنے والے سال میں عزتیں عطا کرے، فتح عطا کرے، کامیابی، اور پاکستان کو سچے مسلمان حکمران عطا کرے۔ ہمیں یہ بے دین حکمران نہیں چاہیے۔ سب کو آزما لیا، سب کو اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا کرے، مگر ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے ایجنسیاں کام کرتی ہیں، باہر والوں کی ہدایات آتی ہیں، ان پہ چلنا ہوتا ہے۔ یہ 76 برس ہو گئے، غلامی ہو رہی ہے۔ جب پیسے لیں گے کسی سے تو پھر ان کا کہنا بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ بہت سے شکایات لوگوں کی آتی ہیں، مسائل آتے ہیں۔ ایئر لائن والوں نے اس وقت اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے پاکستان میں۔ قومی ایئر لائن پی آئی ہے، اس کا حال برا ہے، اس کے علاوہ 3-4 ایئر لائن ہیں، سرین ہے، فلائی جنا ہے، ایئر بلو ہے۔ اسکولوں میں چھٹیاں ہوئی ہیں، کراچی سے لاہور پنڈی جانا ہو تو جو 18,000 کی ٹکٹ ہوتی تھی اس وقت 50,000 کی کر دی۔ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں، جانا مجبوری، کسی کی خوشی غمی، ان کو کوئی پرواہ نہیں، بھائی ان کو پیسہ چاہیے، سب کے سب۔ اور موسم کی بہانے 8-8 گھنٹے، مجھے جانا پڑا تھا اس 4-5 دن پہلے
2 پروگرام تھے، اسلام آباد جانا پڑا تھا، رات 9 بجے جہاز چلنا تھا، رات کو 3:30 بجے چلا، ایئرپورٹ بیٹھا رہا پریشان بھوکے پیاسے، پوچھتے بھی نہیں۔ آپ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو آپ پہ جرمانہ ہوتا ہے، وہ 100 گھنٹے لیٹ ہو جائیں کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رقم واپس کریں یا کچھ۔ تو یہ ظالمانہ جو آپ لوگ اس طرح کما رہے ہو، تو آپ اس میں خیر سمجھ رہے ہو؟ کچھ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور حکمرانوں کو تو پرواہ نہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوں، گٹر ابل رہے ہوں، کچرا پڑا ہو، لوٹ مار ہو رہی ہو، حکمرانوں کو کوئی پرواہ، وہ ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ان کی بجلی نہیں جاتی، ان کا گیس نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں ہے، وہ مزے۔ مگر ان کی یہ یاد رکھیں، یہ ذمہ دار لوگ، یہ عہدے خدمت کے لیے ہوتے ہیں، یہ چودراہٹ کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ قبر کو یاد رکھیں، حشر کو یاد رکھیں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ مزے کر رہے ہیں نا، عہدہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر بن گیا ہوں، تو وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، عربی کا لفظ ہے وزیر، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ یہ بوجھ اٹھانے والے نہیں ہے، یہ بوجھ لادنے والے ہیں، ہم پر، لوگوں پر اپنا بوجھ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ SHO گلستان اکاڑوی